وسلم. قال في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والبواء والقحط والمرض والألم بإذن الله، وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، مدرسہ اعلی حضرت غوثیہ کے سالانہ دستار بندی کے اجلاس کے موقع پر اعلی حضرت کانفرنس میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص وقار گرامی قدر جناب محترم حضرت مولانا سید شاہ خواجہ محمد عبدالسبحان صاحب قبلہ دام ظلکم علینا، وبقار گرامی قدر مولانا مقیم رضا صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، اور ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، آج کے طلباء، کل کے علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سے چندہ بہت لیا گیا ہے، چندے کی اپیلیں بھی بہت آپ سے کی ہیں، مگر میں نے آپ سے کوئی چندے کی اپیل نہیں کی ہے، میں نے آپ کو سلام کیا ہے، سلام۔ تو سلام کرنا ہے سنت، اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ عقیدت اور جوش کے ساتھ تو جواب دوسری مرتبہ میں ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ یہ بڑا المیہ ہے میرے ساتھ کہ مجھے 28 تاریخ کو مدرسہ اعلیٰ حضرت غوثیہ کے دستار بندی کے اجلاس میں بلایا گیا۔ کئے تاریخ کو؟ زور سے بولیے۔ 28 کو بلایا تھا نا؟ اب تقریر میری کب ہو رہی ہے؟ جی؟ یا اللہ، یہ کیسے بات کرتے ہیں آپ؟ بلاتے 28 کو ہیں، تقریر کراتے 29 کو۔ 28 کو آپ نے بلایا تھا، ہم آپ کے 28 کے مہمان ہیں، 29 کے مہمان نہیں ہیں۔ 29 کے مہمان دوسری جگہ کے ہیں۔ اب میں سوچتا یہ ہوں کہ 28 میں جو تقریر کرنا تھی مجھے، اب وہ تقریر میں 29 میں کیسے کروں؟ اب میں 28 والی نہیں 29 والی کروں گا۔
یہ آپ نے 28 تاریخ کا اعلان کیا کہ دستار بندی ہوگی، مگر 29 میں کی۔ اب اس میں جو دستار بندی کے لیے آپ نے اماموں کا انتخاب کیا وہ اعلیٰ حضرت کے گنبد کا نقشہ، یہ جتنے امامے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اعلیٰ حضرت کے گنبد کا نقشہ ہے۔ جب اس امامے کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کے گنبد کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، تقریر تو اب کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، اب میں تقریر کیا کر سکتا ہوں؟ رات کے یعنی 2:05 ہو گئے، یہ وقت تقریر کرنے کا نہیں ہے۔ اب یہ کچھ پوائنٹ دینے کا، کچھ پوائنٹ پیش کرنے کا وقت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہو گیا تو اعلیٰ حضرت کے وصال مبارک کے بعد جب آپ کا سوئم شریف تیجا ہوا تو تمام علماء جمع ہوئے، اکابرین علماء، اعلیٰ حضرت کے معاصرین علماء، آپ کے خلفاء تلامذہ اور آپ کے تمام محبین جمع ہوئے، اعلیٰ حضرت کے خلفاء۔ تو حضور حجت الاسلام جو اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک رقت انگیز تقریر فرمائی اور فرمایا کہ ابا حضور کے مزار مبارک کا گنبد بننا ہے، میرا ارادہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مزار شریف کا ایک گنبد ہونا چاہیے، اور وہ گنبد کیسا ہونا چاہیے، اس گنبد کا نقشہ اور رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ اعلیٰ حضرت کے تلامذہ ہیں، آپ اعلیٰ حضرت کے خلفاء ہیں، آپ اعلیٰ حضرت کے معاصرین ہیں، تو آپ اعلیٰ حضرت کے مزار کے گنبد کا نقشہ اور رنگ کیسا ہونا چاہیے، آپ اپنا اپنا تیار کر کے لائیے۔ تو اعلیٰ حضرت کے خلفاء نے اعلیٰ حضرت کے مزار کے گنبد کے لیے اپنے اپنے حساب سے تیاریاں شروع کی، اور حجت الاسلام نے اعلان فرمایا کہ چہلم شریف کے موقع پر آپ وہ گنبد کا نقشہ لے کر آئیے۔ اب وہ تمام اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور تلامذہ، معاصرین علماء اعلیٰ حضرت کے چہلم شریف کے موقع پر جمع ہوئے۔ اب سب نے اپنی اپنی تقریریں شروع کی اور اپنا اپنا ایک نقشہ بنا کر لائے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا گنبد کیسا ہونا چاہیے۔ سب نے اس گنبد کی تعریف میں تقریر شروع کی۔ تو سب سے پہلے مولانا محمود جان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک اسی رنگ کا سفید اور کالا بھاری دار گنبد دکھایا کہ میں یہ گنبد کا نقشہ بنا کر لایا ہوں۔ تو اس وقت جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور تلامذہ تھے، سفید اور کالا رنگ دیکھا تو انہوں نے منع کیا، ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے۔ تقریر انہوں نے کی، لیکن اس رنگ کی خصوصیت اور اس گنبد کی عظمت اور شان کیا ہے وہ بیان نہ کر سکے۔ حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل بھی ایک نقشہ تیار کر کے لائے۔ انہوں نے اپنے گنبد کی تمام جو تعریف و توصیف بیان کر سکتے تھے، انہوں نے اپنے اس کی تعریف بیان کی۔
دوسرے علماء اعلیٰ حضرت کے خلفاء تلامذہ تلمیذ، انہوں نے اپنا گنبد دکھایا، اب اس گنبد کی تعریف و توصیف بیان کی۔ تیسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے گنبد کی تعریف و توصیف بیان کی کہ میں نے اس گنبد کو فلاں علاقے میں دیکھا تھا، اس گنبد کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، اس گنبد کا۔ سب نے اپنے اپنے گنبدوں کی تعریف و توصیف خوب بیان کی۔ حجت الاسلام نے فرمایا کہ جب سب نے گنبد دکھا کر اپنے اپنے گنبدوں کی تعریف و توصیف اور اس کی عظمت شان بیان کی ہے، تو حضرت مولانا مفتی محمود جان صاحب جو نقشہ دکھا رہے تھے، نقشہ تو انہوں نے دکھایا، مگر اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، وہ بیان نہ کر سکے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے گنبد کی عظمت شان بیان کریں۔ اب جیسے مولانا مقیم رضا کھڑے ہوئے، مولانا خواجہ عبدالسبحان صاحب کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے علم کی عظمت شان پوری بیان کر دی۔ اپنا ہمیں سوچنے لگا یہ تقریر کرنے کے لیے آئے کہ مولانا عبدالسبحان کو پیش کرنے کے لیے آئے۔ تو اب وہ حضرت مولانا محمود جان صاحب کھڑے ہوئے اپنا نقشہ لے کر، انہوں نے نقشہ دکھایا اور نقشہ دکھا کے فرمایا کہ مجھے حج بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں نے مدینہ شریف کی زیارت کی۔ جب میں مدینہ شریف پہنچا تو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں محراب رسول کے، مسجد نبوی کے محراب کے قریب مجھے جگہ ملی، میں نے وہاں پر نماز ادا کی۔ میں نے مسجد نبوی شریف کے محراب میں یہ نقشہ دیکھا تو مجھے یہ نقشہ پسند آیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے، محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف، مسجد نبوی کے محراب کا ڈیزائن یہ میں لے کر آیا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے گنبد کی شان بیان کی تو تمام اکابرین علماء نے اور تمام اعلیٰ حضرت کے خلفاء نے، تلامذہ نے اس گنبد کو پسند کر لیا، اور وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا گنبد بن کے تیار ہو گیا۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل نے گنبد کی تعمیر کے لیے 1000 روپیہ اس وقت نکال کے جیب سے دیا۔ تو مولانا محمود جان صاحب نے فرمایا یہ آپ اپنا جو رقم آپ نے پیش کی اپنے پاس رکھ لیجئے، میں انجینئر سے مل کر آیا ہوں اور انجینئر نے اس گنبد کے بننے کا جو خرچہ بتایا ہے وہ 10,000 روپیہ بتایا ہے، اور یہ میں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو 10,000 روپے میں آج سے 106 سال پہلے اعلیٰ حضرت کا یہ گنبد جو سب کے سروں پر رکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کے مزار کا گنبد جو مسجد نبوی شریف کی محراب کا نقشہ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے قریب میں جو مینار ہے اس مینار پہ بھی یہی نقشہ ہے، اور مسجد نبوی میں جتنے مینار ہیں ان میناروں پہ جتنے ستون ہیں ان ستونوں پر یہی نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی شان و شوکت والا یہ گنبد ہے اعلیٰ حضرت کا۔ تو اس وقت 10,000 روپے میں یہ گنبد تیار ہوا تھا۔ اس کے بعد نہ معلوم کتنی مرتبہ خانقاہ شریف کی رنگائی ہوئی، پتائی ہوئی، نکل ہوا، اور اس کی بہت تمام کام ہوئے، لیکن گنبد شریف میں آج تک ایک کیل بھی نہیں لگائی ہے۔ آج تک اس گنبد میں کوئی کام نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والا گنبد شریف ہے، رسول اللہ کے مسجد نبوی کی محراب کا یہ نقشہ ہے۔ اس کو محمود جان صاحب نے اپنی خطیر رقم سے اس وقت تعمیر کیا تھا، جو آج تک ویسے کا ویسے ہی نظر آ رہا ہے، جو آپ کے مدرسہ اعلیٰ حضرت غوثیہ کے طلباء کے سروں پر
दस्तारे हिफ्ज के तौर पर इनके सरों पर ये आला हजरत के गुंबद का ताज सजाया गया। अब मैं सोचता हूं कि आपके मदरसे के तलबा जब कुरान करीम की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, जब कुरान सामने आता है तो ये हिलने लगते हैं। जी हिलते हैं कि नहीं हिलते हैं? झूमने लगते हो। कुरान सामने आया ये फौरन हिलने लगे, सबक पढ़ना शुरू किया ये फौरन हिलने लगे। या अल्लाह, ये हिलते क्यों नहीं? कहीं किसी किताब में लिखा है कि जब कुरान पढ़ो तो ऐसे से करना या ऐसे से करना? कहीं लिखा है? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। मगर सिर्फ तलबा ही नहीं हिलते हैं, कुरान को जो तिलावत करने का इरादा करता है वो बिस्मिल्लाह शुरू की और वो झूमने लगे। अब चाहे तालिब इल्म हो, चाहे आलिम इल्म हो, चाहे मुदर्रिस हो, चाहे शागिर्द हो, चाहे हाफिज हो, चाहे आलिम हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुदब्बिर हो, मुनाजिर हो, कोई भी हो, इमाम हो, खतीब हो, चाहे अवाम हो, खवास हो, असफ़ुल खवास हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, बस जैसे ही कुरान की तिलावत करने शुरू करते हैं तो फौरन वो झूमने लगते हैं, हिलने लगते हैं, खूब अच्छे से वो झूमने लगते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? ये तलबा हिलते क्यों हैं? ये झूमते क्यों हैं? तो एक लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गारे हिरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली बार वही इलाही नाज़िल हुई और हज़रत जिब्रील अमीन हुक्म इलाही लेकर आए, पैगाम इलाही लेकर आए, वही इलाही लेकर आए, कहा इक़रा। जब रसूलुल्लाह पर वही नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह भी झूमने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूमने लगे। तो जब कुरान की पहली आयत का नुज़ूल हुआ तो मेरे मुस्तफा झूमने लगे। तो जब जब कुरान सामने आता है, कुरान की कोई तिलावत करता है तो उससे कहा नहीं जाता है कि तुम भी झूमो, तुम भी हिलो, बस वो फौरन ही झूमने लगता है। ये कुरान की बरकत है। शक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। अब ये मैंने बच्चों से पूछा कि भाई तुमने कै साल में हिफ्ज किया? तो इन्होंने, एक बच्चे ने बताया 2.5 साल, एक ने बताया 3 साल। अभी इसमें छोटा भी है, बड़ा भी है, बड़ा भी है। ये हर साइज के यहाँ मदरसे में हैं। जी जी, ई कदर आ कदर हर साइज के। मैंने पूछा छोटे बच्चे से, भाई कै साल में? कहा 2.5 साल, 3 साल में। आपका बच्चा मदरसे में आ गया, 3 साल मदरसे में रहा तो वो हाफिज कुरान हो गया। जब वो हाफिज कुरान हो गया तो उसका मकाम क्या हो गया, मनसब क्या हो गया? उसका मकाम ये हो गया कि आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए। ये आपके इमाम हो गए, आपकी मस्जिद के इमाम हो गए, आपके मोहल्ले की मस्जिद के इमाम हो गए, आपके शहर की मस्जिद के इमाम हो गए, ये जामा मस्जिद के इमाम हो गए। जब ये इमाम हो गए तो आप आए, आपने कहा पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के। तो क्या हुआ? आपने अपने बाप से बड़ा जाना, तब तो इमाम माना। अपने उस्ताद से बड़ा जाना, अपने पीर से बड़ा जाना, तब तो आपने कहा पीछे से इमाम के। अब आप सबसे बड़ा मान रहे हैं, उसको इमाम मान रहे हैं। जब उसको आपने इमाम मान लिया तो उसके ऊपर हुक्म कैसे चला सकते हो? जब इमाम मान लिया तो गुलाम नहीं बना सकते हो, उसके ऊपर हुक्म नहीं चला सकते हो, उसके ऊपर अपनी राय लाद नहीं सकते हो, उसके ऊपर तुम अपना हुक्म नहीं चला सकते हो, इसलिए कि वो तुम्हारा इमाम है। इमाम ऐसा इमाम है कि तुम्हारी नमाजी वो अदा करा रहा है, तुमने अपने बाप से भी बड़ा माना है, अपने उस्ताद से भी बड़ा माना है, अपने पीर से भी बड़ा माना है, तब तो तुमने कहा पीछे से इमाम के।
جب امام مان لیا تو غلام نہیں سمجھ سکتے ہو امام کو. گھر کا غصہ آ کے مسجد میں امام پر نہیں اتار سکتے. میں آپ سے نہ چاہتا ہوں یہ مدرسے میں آ گئے حافظ قرآن ہو، اگر یہ مدرسے میں داخلہ نہیں لیتے تو پتہ نہیں کون سی ٹرین میں یہ چائے بیچتے ہوتے، کون سے کھیت میں یہ ہل جوتتے ہوتے، کون سی محنت مزدوری کرتے ہوتے. آپ کے مدرسے میں آ گئے، مدرسہ اعلیٰ حضرت غوثیہ میں آ گئے، حافظ قرآن ہو گئے. جب یہ حافظ قرآن ہو گئے تو مقام کیا ہو گیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بدعقیدہ لوگ ایک بات کی بہت تشہیر کرتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے، انسان مٹی میں مل جاتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اس بات کی بہت تشہیر کرتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو مٹا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے، مٹی میں مل جاتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو، اللہ نے زمین کو یہ طاقت و قوت و توانائی اللہ نے زمین میں ودیعت فرمائی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا، اب زمین سے اللہ تعالیٰ یہ طاقت و قوت و توانائی سلب فرما لیتا ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو گلائے، سڑائے، کھائے، فنا کرے. اب زمین کیا کرتی ہے؟ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے. یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ زمین حافظ قرآن کے جسم کو گلاتی نہیں ہے، سڑاتی نہیں ہے، کھاتی نہیں ہے، فنا نہیں کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے رکھے ہوئے ہیں. یہ قرآن کا کمال ہے، قرآن کی برکت سے زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن کے جسم کی زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی؟ لوگوں، میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ زمین کا وہ حصہ جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم ناز سے مس کر گیا ہے، خدا کی قسم زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زمین جب حافظ قرآن کی حفاظت کر رہی ہے، آپ حافظ قرآن کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جب تم حافظ قرآن کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہے؟ آپ اس کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جب صاحب قرآن کے حال کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن جس کے بطن مبارک میں، جس کے رحم مبارک میں 9 مہینے تک جلوہ کر رہا ہو، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بطن مبارک میں، جن کے رحم مبارک میں صاحب قرآن 9 مہینے تک جلوہ کر رہا ہے، خدا کی قسم اس کے بھی جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بڑی تشہیر کی جاتی ہے اس بات کی کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے طلباء کو علم نافع عطا فرمائے،
اور اس مدرسے کو دین و سنیت اور مسلک اہل سنت و جماعت اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کا عظیم قلعہ بنا دے اور یہاں سے دین و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے۔ چونکہ مجھے تقریر کا وقت نہیں دیا گیا ہے، اس لیے اب رات کے اس آخری حصے میں جبکہ 2:45 بج رہے ہوں، اس وقت میں کیا تقریر ہوگی، جبکہ 2:30 بجنے وقت کو آ رہے ہیں، اس وقت میں کیا تقریر ہوگی، اور آپ بھی عشاء سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا خیال میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اور رات کا آخری حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو، سنانے والوں کے سب کے سننے سنانے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مدرسے کے طلباء کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ اور جملہ معاونین کو خیر و برکت عطا فرمائے، اراکین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب دیکھیے، آپ سے لوگوں نے خوب چندے کی اپیل کی، آپ نے دیا۔ اگر آپ کہیں تو حضور مفتی اعظم ہند کا ایک جملہ میں اس قوم کو بتا دوں۔ مدرسے کے لیے آپ نے دیا، مسجد کے لیے آپ نے دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، ایسے عالم میں دروازے پر کسی نے کھٹکا کیا۔ معلوم ہوا کہ دروازے پر ایک سائل ہے، سوال کرتا ہے۔ دینے میں کچھ دیر ہو گئی۔ حضور مفتی اعظم ہند نے بیٹھے بیٹھے فرمایا، دیے کی روشنی محشر تک۔ کیا کہا؟ دیے کی روشنی محشر تک۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ اب کسی نے سوال کیا کہ حضور، ہم شب ولادت رسول دیے جلاتے ہیں، کیا آپ کے ہاں دیے روشن کیے جاتے ہیں؟ شب ولادت رسول آج یہ قمقمے، یہ جھالریں، یہ روشنیاں یہ نظر آ رہی ہیں۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ راڈے بھی نہیں تھی، یہ ہیلوجن بھی نہیں تھی، یہ قمقمے بھی نہیں تھے، یہ جھالریں جو اپنے دانت کھول کھول کے ہنس رہی ہیں، اس وقت یہ نہیں تھی۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ایک چراغ ہوا کرتے تھے، دیپک ہوا کرتے تھے، دیے ہوا کرتے تھے، وہ دیے روشن کیے جاتے تھے، دیے جلائے جاتے تھے، روشنی کے لیے، چراغاں کرنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے وہ رات کو دیے روشن کیے جاتے تھے۔ مٹی کے ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی ہوتے تھے، ابھی بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں اس کو دیے بولتے ہیں۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ یہی بولتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا، حضور ہم جو شب ولادت رسول دیے روشن کرتے ہیں، ہم 15ویں شب کو شب برات میں دیے روشن کرتے ہیں، ہم شب معراج دیے روشن کرتے ہیں، کہا حضور کیا اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی؟ حضرت نے فرمایا کرنا کہ دیے کی روشنی محشر تک لوگ نہ سمجھ سکے۔ کہا حضور ہم جو شب ولادت جو دیے روشن کرتے ہیں، کیا اس دیے کی روشنی میدان محشر میں نظر آئے گی؟ تو حضور مفتی اعظم ہند کا جملہ سنو، فرماتے ہیں اس دیے کی نہیں بلکہ اس دیے کی جو تم نے یہاں دیا، جو غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، بے سہارا لوگوں کو دیا، جو یہاں تم نے طلباء کو دیا، علماء کو دیا، سادات کو دیا، جو تم نے یہاں دیا، مسجد کے نام پر دیا، مدرسے کے نام پر دیا، دین کے نام پر دیا، اسلام کے نام پر دیا، جو تم نے یہاں دیا، اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی۔ تو اب آپ سے انہوں نے طلب کیا، آپ نے دیا، تو جو دیا اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کا مقام ہے، منصب ہے
کہ انہوں نے ایک ایک لفظ سے جو مسلک اہل سنت و جماعت کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے انتظام فرمایا ہے، وہ حضور مفتی اعظم ہند ہی کا مقام و منصب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور مفتی اعظم ہند کی محبت عطا فرمائے۔ ہاں اچھا اعلان کو تو میں کر دوں گا، آپ لمبا اعلان مت کر دیں যারা মুরিদ হতে চান একটু আগে বেরিয়ে চলে আসেন। যারা